میں اس وقت سویڈن کی بہت ہی معروف اور سب سے پرانی یونیورسٹی اپسالا یونیورسٹی میں ہوں، اور اس کا شعبہ لینگویجز جس میں ایشین اسٹڈیز کے جو شعبہ ہے اس میں یہاں پہ آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کو پوری گفتگو آپ کو ان کی بہت اچھی لگے گی، آپ کو بہت پسند آئے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ یہ واقعی ہمارے لیے بھی جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے انہیں ایک پروگرام اسٹاک ہوم میں پکس کے پروگرام میں بلایا تھا تو وہاں بھی لوگوں نے بہت خوشی سے ان کی باتیں سنی۔ تو یہ اپسالا یونیورسٹی کا جو لینگویجز کا شعبہ ہے ایشین اسٹڈیز، اس میں یہ پروفیسر ڈاکٹر ہینس ورنر ویسلر، یہ ان کے کمرے کا آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ ہے جس میں انہوں نے اردو اور ہندی میں اردو میں اپنا نام لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ جرمنی میں پیدا ہوئے تھے، اور جرمنی کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہیں شوق ہوا، اب یہ انگریزی، جرمن سویڈش کے علاوہ اردو اور ہندی اور کسی حد تک عربی اور فارسی پہ ان کو عبور ہے۔ یہاں پہ یہ بہت پسند کرتا اور فرینچ بھی، اور اس کے علاوہ پنجابی بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں نے ان کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کروایا یا تعارف کروایا، باقی گفتگو میں پروفیسر ہینڈ صاحب جو ہے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئے ہیں۔ ہم ملاقات تو پہلے سے ہوئی جیسے آپ نے کہا تھا، پر آپ پہلی بار یہاں ہماری یونیورسٹی ہمارے کمرے کے اندر میں آئے ہیں۔ تو پروفیسر یہاں بتائیے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو اردو اور ہندی اس طرح کی زبانیں سیکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور آپ نے کیوں یہ شعبہ اختیار کیا؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ جب میں 15 سال کا لڑکا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، بہت کم جانتا تھا۔ اس وقت ایک طرح سے ہمارے والد صاحب کا وہ گزر گئی، اور اس کے بعد میں نے ایک ناول پڑھا جو میں بہت پسند کرتا تھا۔ ہرمن ہیسے ایک جرمن ادیب تھے، اور ان کا ناول سدھارتھ کے نام سے ایک ناول ہے۔ تو کسی طرح سے معلوم نہیں، میری سوچنے کا ڈھنگ کسی طرح سے بدلا، اور میں نے کسی طرح سے پتا چلا کہ وہاں جنوبی ایشیا میں ایسے لوگ ہیں، ایسی تاریخ ہے، ایسے دین ہے جس میں میری دلچسپی شروع ہونے لگی، اور کسی طرح سے میں نے اس کو آگے بڑھایا۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نے اردو اور ہندی زبان سیکھی تو اس دوران ظاہر ہے آپ کا پاکستان اور بھارت کا چکر بھی لگا ہوگا، تو کہاں کہاں آپ گئے ہیں، کس کس شہر میں پاکستان کے اور بھارت کے؟ پہلے میں نہ ہندوستان گیا نہ پاکستان گیا۔ میں نے پہلے جرمنی کے اندر میں ہی میں نے پڑھائی شروع کی۔ کسی طرح سے مجھے پتہ چلا کہ جرمن یونیورسٹیز میں اس طرح کا شعبہ ہے انڈولوجی کے نام سے، جہاں اس طرح کی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، نہ صرف جنوبی ایشیا کی زبانیں پر عربی فارسی جیسے آپ نے کہا تھا، اور دوسری زبانیں بھی تھی۔ اور میرے اندر میں ایسی کیوریوسٹی ہونے لگی، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، زبانیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو کسی طرح سے میں اردو ہندی تک پہنچا ہوں۔ اور اب تو پڑھانے سے خاص کر بہت فائدہ ہوا۔ ویسے میں بہت بڑا آلسی ہوں، پر جب ہمارے طالب سوال پوچھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں ایسے سوال پوچھے جن کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا، اس لیے میں بہت محنت کرتا ہوں جب میں اپنے طالبوں کو پڑھاتا ہوں، اس کی تیاری خوب کرتا ہوں۔ جی، تو اس کے بعد پھر آپ کا پاکستان کا چکر لگا ہوگا، تو پاکستان کے کس کس شہر میں آپ گئے ہیں؟ پاکستان میں لاہور جانتا ہوں، میں کراچی جانتا ہوں، خیر پور، سکر، سندھ کچھ حد تک جانتا ہوں۔ پر میں سچ بتاؤں، ایک بار ابھی تک اسلام آباد جانے کا موقع ابھی تک نہیں ہوا، پر ابھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جا رہا ہوں، ابھی اکتوبر نومبر میں۔ اور بھارت بھی آپ گئے ہوں گے، کئی شہروں میں آپ کا چکر لگا ہوگا؟ بھارت میں خاص کر میں زیادہ تر جنوبی بھارت میں نہیں جانتا، اور کم جانتا ہوں۔ ویسے حیدرآباد گیا ہوں ایک بار، اور وہاں دلی میں خوب جانتا ہوں، دلی میں نے پڑھائی بھی کی، اور آگرہ میں جانتا ہوں، فتح پور سیکری، جے پور، جودھ پور بھی گیا۔ باقی راجستھان بہت زیادہ نہیں جانتا،
वाराणसी भी जानता हूँ, कोलकाता भी गया। हाँ। आपने उर्दू और हिंदी दोनों जुबानें सीखी, आपको इसमें से कौन सी जुबान ज्यादा मुश्किल लगी सीखने में? कहना मुश्किल है। वैसे मैंने संस्कृत भी सीखी, तो पहले से किसी तरह से हिंदी के साथ हिंदी में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, उर्दू में मैंने कम पढ़ाई की, क्योंकि वो हमारी इंडोलॉजी के अंदर में संस्कृत भी बहुत थी, और किसी तरह से हिंदी के साथ मैं जुड़ा हुआ रहा। उसके साथ में जैसे मैंने कहा था पहले, कुछ फारसी अरबी भी सीखी, तो मेरी दिलचस्पी उर्दू की ओर चलने लगी, और इकबाल पढ़ने लगा, फैज अहमद फैज, और पुराने लोगों को भी, दाख, हाली और गालिब भी पढ़ने लगा। वैसे वो अभी भी जो अरबी की जो अल्फाज है, इनमें परेशानी होती है मुझे कभी कभी। तो उर्दू में अभी आपने बहुत से शुआरा का नाम लिया जो बड़े मारूफ शायर हैं, तो उर्दू अदब में आपको कौन से अदीब और शायर जो हैं वो पसंद आए हो, आपको आपका दी चाह कि इनको ज्यादा पढ़ा जाए? कहना मुश्किल है। वैसे फैज अहमद फैज में बहुत पढ़ता हूँ, और मंतो में पसंद करता हूँ। वैसे वो खासकर मंतो ज्यादातर कहानियों में बहुत अच्छे, अफसानों में बहुत अच्छे हैं, और इकबाल भी कुछ हद तक पढ़ा। और हाँ, जैसे मैंने कहा था, पुराने लोगों में गालिब में भी पसंद करता हूँ। पहले मैंने वाली और औरंगाबादी भी सीखी कुछ हद तक। जी। और क्या पसंद कर, अभी इन दिनों मैंने कुछ एक सबा अकबर आबादी के नाम से, आपने शायद सुना होगा उनका नाम, इस तरह से बहुत मशहूर तो नहीं है पर जानते हैं लोग, तो इनको भी पढ़ा। तो आपने खुद भी कुछ लिखा है नसर में या शायरी में, उर्दू में कुछ? नहीं, ठीक से वैसे वो हमारे बस में नहीं है। या मकाला लिखे होंगे आपने कुछ, या इस तरह के कुछ? थोड़ा सा कुछ वैसे लिखने की कोशिश की, और अलमास की एक मैगजीन है, इसमें कुछ निकला भी है, पर कुछ खास नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। तो यहाँ वैसे वो जो पकड़ जो होनी चाहिए उर्दू में, वो मुझ में नहीं, अंग्रेजी में भी नहीं है। वो मेरी मादर जुबान है, जर्मन जुबान, जिसमें मैं सपना भी देखता हूँ, उसमें मेरी वो पकड़ है जो होनी चाहिए, सही कुछ लिखने के लिए। तो यहाँ उपसाला यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं उर्दू और हिंदी, यहाँ का जो शोबा ये लिसानियात है, इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे क्या सरगर्मियां हैं, क्या पढ़ाया जाता है, और आपकी क्या यहाँ मसरूफियात होती हैं? यहाँ इंडोलॉजी के नाम से वो जो शोबा है, वो बहुत पुराना है। ये देखिए तस्वीर, 1892 में वो बुलाए गए थे हमारे यहाँ प्रोफेसर फेर्डिनांड जोहानसन। ये सबसे पुराना प्रोफेसर थे, सबसे कदीम प्रोफेसर थे यहाँ इंडोलॉजी के। और इसके बाद पूरा एक सिलसिला रहा आज तक, तो मैं उसका जिंदा नमूना हूँ यहाँ इंडोलॉजी का। और हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, पूरा प्रोग्राम, और हिंदी का पूरा प्रोग्राम है। वैसे वो किसी दूसरे शोबों के साथ है। जो लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वे ज्यादातर 2-3 जुबानें सीख लेते हैं, और अदब उसके साथ सीख लेते हैं, या तो फारसी, अरबी, या हिंदी, उर्दू, या चीनी भी पढ़ाई जाती है, और तुर्किश भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा पुराने यानी कदीम जुबानें जैसे अकादियन, असीरियन, कुछ सुमेरियन भी है, और संस्कृत का नाम ही लिया था। अरबी भी है, आधुनिक क्या कहते हैं, इन तीनों का अरबी जुबान, और कुरानी अरबी भी पढ़ाई जाती है, सब कुछ है। तो यहाँ पे उर्दू पढ़ने वाले कितने तालिब इल्म हैं, और क्या उसमें कुछ यूरोपियन या जो स्वीडिश जो तालिब इल्म है वो भी उर्दू में कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं? दिलचस्पी अगर मैं सच कहूँ कम है। हम शुरुआती उर्दू पढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तालिबों की जो तादाद है अभी तक कम है। वैसे मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने बात भी की मैंने कई लोगों से उसके बारे में, पर जैसे शुरुआती उर्दू में हम आमतौर पर जनवरी से लेकर मई तक पढ़ाते हैं। इसमें ऐसे 6-7 लोग आएंगे जो जिनकी जो जैसे फारसी के लोग हैं, जो यहाँ फारसी के लिए पढ़ने आते हैं, अरबी के हैं, और संस्कृत हिंदी के भी उर्दू सीखने के लिए आते हैं। यानी
سارے لوگوں کا کی ایک کیا کہتے ہیں ریختہ، ایک مکس جو ہے، جی الگ الگ قسم کے لوگ. جی، تو آپ کو جو پنجابی ہے اس کی بھی کچھ سمجھ ہے؟ پنجابی ہم نہیں پڑھاتے یہاں پہ، لیکن آپ بول لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں میں پنجابی؟ سمجھ لیتا ہوں. میں نے سکھ قسم کی پڑھائی کی کچھ، تو وہ جو گرو گرنتھ صاحب کی جو زبان ہے وہ مجھ کو کافی کچھ حد تک آتی ہے، میں پڑھتا ہوں. تو آپ کا یقیناً یہ جو ایک مختصر سا انٹرویو ہے یہ ایک شروعات ہے. ہم مستقبل میں کوئی تفصیلی آپ کا ایک انٹرویو لیں گے اور باتوں کی ہم گہرائی میں جائیں گے. تو آپ کو کوئی اشعار اردو کے اگر ایک دو پسند ہوں تو آخر میں آپ جو دیکھنے والوں کو اپنی پسند کے کوئی کسی بھی شاعر کے جو آپ سنانا چاہیں تو جو آپ کے ذہن میں ہوں. ٹھیک ہے، تو میں فیض احمد فیض کا ایک پڑھاتا ہوں جو مجھ کو خاص کر پسند ہے. ویسے ہمارے یہاں یورپ میں اس طرح سے مشاعرے کا جو سلسلہ وہ نہیں ہے یا ختم ہو گیا ہے، پر ویسے میں تو پسند کرتا ہوں. تو فیض احمد فیض کا ایک مجھے یاد ہے، آس کہتی ہے بڑھو، یاس پکڑے ہیں قدم، واہ، سامنے منزل میری اور تھکا جاتا ہوں. بہت شکریہ جی. پروفیسر ہند صاحب، آپ کی گفتگو بہت ہی یقیناً ہمارے احباب کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ آپس میں رابطے میں رہیں گے اور آپ سے ہم مزید ضرور تفصیلی گفتگو کریں گے. آپ کا بہت زیادہ شکریہ جی، اور خدا حافظ.